الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 195 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ یقیناً میں ضائع کرنے والا نہیں تم میں سے عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر او انثی، خواہ وہ مردوں سے ہو یا عورتوں سے، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں۔ فالذین ہاجروا، تو پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ میرے رستے میں اذیت دیے گئے، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے قتال کیا، وَقُتِلُوا، اور قتل کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان سے ان کی کوتاہیوں کو دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی جانب سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ گزشتہ آیات میں اہل ایمان کا تذکرہ ہوا کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں، اور جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کے پیش کر کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے ہماری کوتاہیوں کو دور کر دے، اور ہمیں ابرار کے ساتھ فوت کرنا، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمانا جس کا وعدہ آپ نے رسولوں کی زبانی ہم سے کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، یقیناً آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔
سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دعا مانگنے کی توفیق دے دے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور باقی رہتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یا تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے بدل کچھ مل جاتا ہے، یا ذرا تاخیر سے جب اللہ تعالیٰ اس کی مناسب سمجھتے ہیں قبول فرماتے ہیں، اور یا پھر اس کے مقابل کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر قیامت کے لیے اس کا اجر محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دعائیں ان کے لیے قبولیت کی اضافی گارنٹی ہے، تو یہ جو دعائیں سکھائیں تو اللہ نے خود کہا فاستجاب لہم ربہم، اللہ نے ایسے دعائیں مانگ لو کی دعا کو ان کے رب نے قبول کر لی۔ تو یہ دعائیں بڑی قیمتی ہیں جن کے لیے قبولیت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ جو یہ مانگے گا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کا یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہوئی دعائیں ہمارے لیے بھی ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے کچھ نتائج بیان فرمائے ہیں۔ پہلی چیز انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، یقیناً میں تم میں سے جو بھی کوئی عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ یعنی تم اس دعوے کے بعد کہ ہم ایمان لائے ہیں اعمال کرو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ جی وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فوت کرنا، یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں عمل قبول ہو جائے اور انسان کی کوشش ضائع نہ ہو۔ تو اللہ نے یہ تسلی دلائی ہے کہ اگر تم اخلاص پر مبنی کوشش کرو گے تو اللہ رب العزت عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے کہ انسان کوشش بھی کرے اور اس کے باوجود وہ گمراہی پر ہی رہے، انسان کوشش بھی کرے اور پھر بھی وہ جہنم میں جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ جو مبنی بر اخلاص کوشش کرے گا اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس معاملے میں مرد اور عورت کی بھی کوئی تقسیم نہیں، تم میں سے کوئی مرد نیک عمل کرے یا عورت نیک عمل کرے، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی انسان ہونے کے ناطے تم اللہ کے ہاں برابر ہو۔ اللہ کے ہاں تو فرق اس پر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو زیادہ اللہ متقی ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگ اسلام پر جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض جہالت کی بنا پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان تفریق کی ہے، اسلام مرد اور عورت کے درمیان تفریق کرتا ہے، اور وہ بنیاد کیا بناتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ مرد کو جائیداد میں دگنا حصہ ہے، عورت کو آدھا ہے، اور اسی طرح مرد کی گواہی مکمل ہے، عورت کی گواہی آدھی ہے، اور دیگر بہت ساری باتیں بھی گنتے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیاوی انتظامی معاملات اور حیثیت رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں اصل حیثیت آخرت کی ہے۔ دنیا کے انتظامی معاملات میں تو سارے مرد بھی برابر نہیں ہیں، اللہ نے کسی مرد کو زیادہ طاقت عطا فرمائی، کسی کو کم طاقت عطا فرمائی، کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ اب کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ عورت اور مردوں کے درمیان ہر چیز میں برابری ہو، کیا وہ یہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہر انسان کے درمیان ہر چیز میں برابری ہو؟ جتنا مال میرے پاس ہے اتنا ہی ہر کسی کے پاس ہو، اگر کسی کے پاس میرے سے زیادہ ہے تو وہ ظالم ہے، اور اگر میرے سے کم ہے تو میں اپنے مال کو کم کرتا ہوں تاکہ اس کے برابر ہو جاؤں؟ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ صرف ایک ڈھکوسلا جو ہے نا وہ چلایا ہوا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈھونکنے کے لیے، وگرنہ یہ صرف دنیا کے انتظامی معاملات ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو آپس میں مربوط کیا ہوا ہے۔ اگر ہر شخص کو اللہ رب العزت اتنی فراوانی دے دے تو وہ کام ہی نہ کرے، کوئی دوسرے کا کوئی کام نہ کرے۔ کوئی بندہ کہ کہے کہ جی مجھے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، ڈرائیور جو ہے وہ ڈرائیوری سے چلا جائے، کہے جی میرے پاس تو پیسے آ گئے، میں جو ہے وہ نوکری کیوں کروں، استاد پڑھانے سے چلا جائے، ہر بندہ جس کام پہ لگا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر وہ کہے جی میں تو جو ہے نا مزے کروں گا اس لیے کہ اب تو میرے پاس پیسہ آ گیا۔ اللہ نے کسی کو محتاج رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کچھ کیا ہے تاکہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ تو دنیا کے نظام کے چلنے میں ایک نظام یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کے ذمے کچھ اور ذمہ داریاں لگائی ہیں، خاتون کے ذمے کچھ اور ذمہ داری لگائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر عورت کو مرد سے زیادہ فضیلت بھی دی ہے، جیسے ماں کو باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے نا کہ مرد اور عورت ہر چیز میں برابر ہیں، یہ غلط فلسفہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آخرت کے معاملے میں مرد اور عورت کی کوئی تقسیم نہیں رکھی کہ مرد کو صرف اس بات پر زیادہ اجر ملے گا کہ وہ مرد ہے اور عورت کو کم اجر ملے گا کہ وہ عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجر کے معاملے میں مرد اور عورت کے بجائے عمل کو دیکھا، تو جو بھی عمل کر کے آئے گا من ذکرین او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اخلاص دیکھنا ہے، للہیت دیکھنی ہے، عمل کی کوالٹی دیکھنی ہے، اور عمل کتنے اچھے انداز میں کیا گیا اور کس محنت کے ساتھ کیا گیا یہ دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ کس مرد نے کیا اور کس عورت نے کیا۔ تو اسلام کا اصل مزاج یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کے حصول کے اندر مرد اور عورت سارے محنت کریں۔ آخرت کے لیے کا گھر مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، آخرت کا عذاب مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، اور اس کی وجوہات اور اسباب بتا دیے گئے ہیں۔ تو فرمایا پس وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور اللہ کے راستے میں اذیت دیے گئے، اور انہوں نے قتال اللہ کے حکم پر کیا بھی، یہاں تک کہ وہ قتل بھی کر دیے گئے، تو اللہ رب العزت ان کی ان محنتوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ وہ جو منافقین پیچھے پروپیگنڈے کر رہے تھے کہ دیکھو اگر یہاں نہ جاتے تو مارے نہ جاتے اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری محنتیں کرنے والے لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اللہ کوئی یہ اجر ضائع نہیں کرنے والا۔ اللہ کو پتہ ہے جس نے ہجرت کی ہے، اللہ کو پتہ ہے کس نے کتنی قربانی دے کر اپنا گھر چھوڑا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے مشرکین سے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، اور اللہ رب العزت کو بڑا بہتر پتہ ہے کہ کس نے اپنی جان تک قربان کر دی ہے۔ یہ قربانیاں اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قیمتی ہیں، اللہ ان کی لاج رکھتا ہے۔ تو اللہ کے دین کی خاطر کوئی تھوڑی بہتی قربانی دینی پڑے تو انسان کو فوراً دینی چاہیے کہ اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے، شکور۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ بڑا قدردان ہے، اور ہمیں تو قربانی دینی کوئی نہیں پڑی، سچ بات ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دیں، ہجرتیں کی، اور جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑا، اور اللہ نے ان کو پھر اس کے دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ثمرات عطا فرمائے، اور آخرت کے انشاءاللہ العزیز اجر محفوظ ہیں۔ ہمیں تو آسانیاں ملی، ہم نے تو اللہ رب العزت کے دین کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی۔ ہمیں چھوٹی موٹی قربانی کوئی دینی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کسی کی کوئی بات سننی پڑ جاتی، کوئی کہتا ہے صوفی صاحب، کوئی کہتا ہے مولوی صاحب، کوئی تحقیر کے ساتھ کوئی بات کہہ دیتا ہے، کوئی دین کے متعلق ہمیں کسی بات پہ چھوٹا موٹا نشانہ بنا دیتا ہے، کوئی ذات برادری والے ارد گرد موجود لوگ اپنی رسم و رواج کی مخالفت کرنے پر چار باتیں سنا دیتے ہیں، بندہ وہ بھی نہ سن سکے تو پھر اس نے اللہ کے دین کے لیے کیا قربانی دی؟ اس لیے اس کو اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر۔ اللہ کے دین کی وجہ سے اگر کسی کو کسی بات پر مطعون کیا جائے، طعنہ دیا جائے، تو اس کو بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے دین کی وجہ سے مجھے ملا ہے اور اس پر اللہ مجھے اجر عطا فرمائے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو ضرور البتہ اللہ گناہ ضرور معاف فرما دے گا اور ان کو جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اور یہ ثواب ہے اللہ کی جانب سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں ہی سب سے اچھا بدلہ ہے۔ دنیا آپ کو بہت کچھ آفر کر سکتی ہے لیکن وہ نہیں کر سکتی جو اللہ رب العزت آفر کر سکتا۔ اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں عطا فرمانے والا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔